شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو چیزوں کا صدقہ دینا عادت بنا لو، گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔ محترم ناظرین، بس آپ نے دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ناظرین، اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں۔ غریب سے غریب شخص آسانی سے صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے عزیز و معزز ساتھیوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے اگر آپ 1-2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بس آپ نے تینوں میں سے کسی ایک کا صدقہ دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ صرف زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مخلص شخص بھی ہیں تو ان 3 صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ شروع ہو جائے گا اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے یا بیماریاں آتی رہتی ہیں تو یہ 2 صدقے بیماریوں کو دور کر دیں گے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر اس کے حوالے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ مزید فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں یہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں 2 چیزوں کا جوڑا خرچ کرے اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ خیر کا راستہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن میں سے آپ نے صرف 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ اوپر سے ختم ہو جائیں گے، دولت اور پیسوں کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسائل اور بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے اور صدقہ دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ
مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی ہرس ہو اور تم عیش و راحت کی غرض رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو دل میں دشمنی رکھتا ہو۔ یہ حدیث اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ اگر رشتہ دار سے قطع تعلقی چل رہی ہو اور پھر اسے صدقہ کیا جائے تو اس کا اجر مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں تعلقات بحال کرنے کا جذبہ شامل ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ اللہ کی راہ میں سایہ دار خیمہ لگانا، یا اللہ کے راستے میں کسی خادم کا عطیہ دینا، یا اللہ کے راستے میں جوان اونٹنی دینا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ جب صدقہ خفیہ طور پر دیا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جس میں سے ایک وہ شخص جو صدقہ اس طرح کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اب ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے، معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسئلے کا سامنا نہیں کرتا۔ رزق اور دولت اس پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پینا۔ چوپائے یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، گائے، بکری وغیرہ۔ آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جن کی مالکیت آپ کے پاس نہ ہو۔ یہ عمل آپ کی حیثیت اور توفیق کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگی۔ اس نے ایک کنواں دیکھا اور اس میں اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔
اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ کتا بھی میری طرح پیاسا ہوگا۔ اس نے دوبارہ کنویں میں جا کر اپنے موزے میں پانی بھر لایا اور کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ دوسرے نمبر کا صدقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، خاص طور پر جمعرات کا دن افضل ہے۔ اس اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور اس کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں وہ شخص داخل ہوگا جو اپنے بھائی کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانی دور کرے گا، اللہ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا، اور جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ پرندے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو شخص پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس کے رزق اور دولت کے تمام مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ نے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک میں اجر رکھا ہے۔ ناظرین، ان 3 صدقوں میں سے کسی 2 یا ایک صدقے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ایسے ختم کرے گی جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پھر نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں۔ اے اللہ، خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو ختم فرمائیں اور ہماری جائز خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔